اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، یہاں پر اولیس الذی حمزہ ہے شروع میں، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر جب زبر زیر پیش ہو تو حمزہ سختی سے پڑھا جاتا ہے، جھٹکے سے نہیں پڑھا جاتا. جب حمزہ ساکن ہو تب جو ہے یہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر سختی سے پڑھیں گے. آوا، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے تو سمجھ لینا واؤ صحیح طرح سے مخرج سے نہیں ادا ہوا. لیس الذی، لام کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا مد لین ہوتا ہے، تو یہاں پہ یا کو لمبا نہیں کریں گے. لئی، سین لام زبر سل، سین میں سیٹی آئے گی کیونکہ حروف صفیریہ میں سے ہے، بریک پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، سین کا مخرج آپ کو پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کا نچلا حصہ کنارہ اور نیچے والے دانتوں کا اوپر والا جو کنارہ ہے ان کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں کرنی، تھوڑا سا ان سے پیچھے رکھ کے جو ہے وہ سین پڑھنی ہے، اتنا گیپ ہو کہ سیٹی جو ہے وہ آسانی سے نکل سکے صحیح طریقے سے. اگر گیپ نہیں دیں گے، زبان کی نوک کو جو ہے وہ دانتوں کے ساتھ ٹکرا دیں گے تو سیٹی نہیں نکلے گی صحیح طریقے سے، سین صحیح نہیں ادا ہوگا. پھر تو سیٹی کا گیپ رکھ کے آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے، سل سلذی، زال کا مخرج بھی آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زال تو کیسے پڑھیں گے؟ اولیس الذی، اب زال کے بعد یا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے. خلا، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھا جائے گا، اور قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. اب قاف کو جو ہے نیکسٹ والی لائن کے ساتھ ملائیں گے. یہ دیکھیں، قسماواتی، جب قاف کو سین سے ملائیں گے تو بیچ میں الف لام جو ہے وہ گر جائے گا. قاف سین زبر قص، سین زبر سا، قصا ما واتی، دونوں کے اوپر، میم کے اوپر بھی واؤ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. یہاں پہ یہ دھیان رکھیے گا، خیال رکھیے گا، سین کے بعد یہ میم ہے، ہا نہیں ہے. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ میم ہے. ٹھیک ہے، خلق السماواتی، اب اس کو تے نہیں پڑھنا، مجہول ہو جائے گا، تی. والارض، واؤ کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، لام کے اوپر جزم ہے تو لام جو ہے، لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو لام کے مخرج میں اب زبان وہیں پہ جم جائے، فوراً واپس لوٹے گی تو قلقلہ ہو جائے گا. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لام قلقلے کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا. والارض، ارض، را ساکن سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ را کو پر پڑھیں گے. ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. ضاد کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی لیفٹ سائڈ اوپر والی لیفٹ والی داڑھوں سے لگے گی تو یہ پڑھا جائے گا ضاد. ٹھیک ہے، ارض، ارض. بقادرین، بازر بی، بے نہیں پڑھنا، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. بقادی، دال زیر دی، دے نہیں پڑھنا. بقادرین، علا، عین کے اوپر زبر ہے تو عین جو ہے وہ پڑھتے ہوئے دیکھنا ہے آپ نے کہ کہیں حمزہ کا آواز نہ آئے، تو اس کو عین ہی پڑھنا ہے. عین زبر را، را، لام کھڑا زبر لا، علا. اب یہاں پر لام کے اوپر مد بھی ہے، تجوید کی اصطلاح میں اس کو مد منفصل کہا جاتا ہے. عام طور پہ جو تجوید نہیں جانتے لوگ وہ اس کو چھوٹی مد بول دیتے ہیں، تو 2 سے 2.5 الف اس کی مقدار ہے، لمبا کر سکتے ہیں. آگے ہے این یخلقا، حمزہ کے بعد جو ہے وہ نون ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا. کیسے؟ این یخ، یا کے بعد جو ہے یہ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو پر پڑھا جائے گا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. این یخ لقا، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف پر پڑھا جائے گا. مثلہم، اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، سا کو سین پڑھ دیتے ہیں سیٹی کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا. سا جو ہے بغیر سیٹی کے پڑھا جاتا ہے، اور سا کا مخرج کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو سا پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹی کے. ٹھیک ہے، سا، سا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اگر مخرج میں صحیح طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو سین پڑھا جائے گا، معنی چینج ہو سکتا ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. مث لاہم، مث
लाहुम, ठीक है। आगे है बला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। या जो है इसको नहीं पढ़ेंगे, ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर जो खड़ा ज़बर है वो हमने पढ़ लिया है, बला, ठीक है। वाहु वल, अब आगे जो है वो वाव आ रहा है, तो वाव पढ़ते वक्त होंठ गोल करने हैं, अगर होंठ गोल नहीं होंगे तो समझ लेना कि वाव सही तरीके से अदा नहीं हुआ। वाहु वल खल्ला, वाव के बाद लाम है साकिन, कलकले से बजना है। खा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ा जाएगा, लाम के ऊपर शद है, 2 दफ़ा पढ़ा जाएगा। खल्ला, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे। आगे काफ हुरूफ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाएगा, लेकिन काफ के आगे जो है ये लाम आ रहा है, लाम साकिन, इस पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कहीं लाम में कलकला ना हो जाए। कुल अलीम, कुल, लाम के मखरज में आवाज़ जम जाए, ठीक है। अलीम, अलीम, आइन को पढ़ते हुए ये चीज़ आपने देखनी है, ख़ास ख्याल रखना है कि आइन की आवाज़ जो है वो हमज़ा के साथ टच ना करे। अक्सर लोग पढ़ते हैं अलीम, अलीम नहीं पढ़ना, अलीम, लाम के बाद या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होता है, एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। और यहाँ पर अच्छा जी, यहाँ पर जो है जब रुकेंगे तो मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगी, एक अलिफ की मिकदार आप लंबा भी कर सकते हैं, अगर दो से अढ़ाई अलिफ की मिकदार लंबा करना चाहें तब भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको लहजे में पढ़ेंगे, बल्कि पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आप लोग के लिए आसानी हो, प्रॉब्लम ना हो। आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। अवलई सल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल खल्लाकुल अलीम। अच्छे तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब आपको लहजे के साथ मैं सिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर सूरह यासीन का पार्ट नंबर 35 यानी 35वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ सीखेंगे तजवीज़ के साथ। आपने मेरे साथ साथ जो है वो प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुँचे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़्दर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब आलिम के बाद जब आयत स्टार्ट करेंगे तो ये बीच में जो है वो छोटा नून भी आ रहा है, इस नून को नून कुतनी बोलते हैं। अक्सर लोग समझते हैं अगर यहाँ पे वक्फ करेंगे तब भी ये नून पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर नून पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, तवज्जो से सुनिएगा। कैसे पढ़ेंगे? ये जो छोटा नून है, नून कुतनी जिसको बोला जाता है, ये जनाब पढ़ा जाता है वस्ल की हालत में। अब वस्ल क्या है? वस्ल ये है कि यानी यहाँ पे ये जो सर्कल आ रहा है गोल दायरा, यहाँ पे हम वक्फ नहीं करेंगे, यानी मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। रुकेंगे नहीं, अगर रुकेंगे तो वो वस्ल नहीं होगा, वो वक्फ होगा, ठीक है। रुकने को, स्टॉप करने को वक्फ कहा जाता है। जब यहाँ पे हम वक्फ करेंगे अलीम, आगे पढ़ेंगे अल्लाज़ी, हमजा को ज़बर देकर, फिर बीच में जो नून कुतनी आ रहा है ये नून कुतनी गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम मिला के पढ़ेंगे तब ये नून कुतनी पढ़ा जाएगा। फिर कैसे पढ़ेंगे? अलीमुनिल्लज़ी। तो ये बात आपको वाज़े तौर पर समझ आ गई होगी कि ये नून जो है वो मिला के पढ़ने की सूरत में पढ़ा जाता है। अगर वक्फ करेंगे तो तब ये नून ख़त्म हो जाता है, गिर जाता है, नहीं पढ़ा जाता। उम्मीद है कि दोबारा ये गलती आप लोगों से नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अल्लाज़ी, या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है, तो एक अलिफ की मिकदार इसको लंबा करेंगे। दाल का मखरज आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ, उम्मीद है कि आपको याद होगा। नहीं याद तो पहली वीडियोस के अंदर जाके देख सकते हैं आप। जाला, जीम के बाद आइन है, आइन को पढ़ते हुए इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आइन का मखरज जो है वो उसके साथ हमजा के साथ टच ना करे, ठीक है। जारा, आइन ज़बर रा, जारा लकुम,
دونوں لام اکٹھے آ رہے ہیں، جہاں پہ دو مخرج کے ایک حرف آ جائیں تو ان کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے، سیپریٹ کر کے، ٹھیک ہے، تاکہ واضح طور پہ پتہ چلے کہ صحیح طریقے سے پڑھے جا رہے ہیں۔ جعل لکم، کاف کے بعد پہلی میم ہے پھر دوسری میم ہے، پہلی میم کو چھوڑ دیں گے، کاف کو دوسری میم شد والی میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کم، ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا۔ منشا، تھوڑا سا اس کو رائٹ سائڈ پہ کر لیتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ، تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے۔ یہاں پر نون کے بعد شین آ رہا ہے، جب نون کو شین سے کنیکٹ کریں گے الف لام گر جائے گا، شین کے اوپر شاد ہے، نون شین زبر نش، شین زبر شا، نشا میں نشا جا، رل، را کے بعد لام آ رہا ہے۔ اب لام کو پڑھتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پر کہیں کلکلا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو من الشجر الاخضر، را کے نیچے کیونکہ زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا، پر ہونے والی حالتوں میں سے نہیں ہے۔ اخضاری، حمزہ کے بعد خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا، ضاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا۔ ضاد کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ زبان کی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ اوپر والی جو داڑیں ہیں ان کے ساتھ لگے گی تو یہ ضاد پڑھا جائے گا، زبان کو اوپر اٹھانا بھی لازمی ہے، ضا، ٹھیک ہے۔ اخضاری، را کے نیچے زیر ہے تو را بریک پڑھا جائے گا، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، آگے جو ہے وہ را کے اوپر دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایک الف کی مقدار غنہ کیا جاتا ہے، یہاں پہ غنہ کریں گے، نارن فا، ٹھیک ہے۔ فا کے بعد حمزہ ہے، الف نہیں ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، الف پڑھ دیتے ہیں اکثر لوگ، یہ غلط ہے۔ فا ایذا، آگے ذال ہے، ذال کا مخرج آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو ذال پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فا ایذا، یہاں پہ مد ہے، اس مد کو تجوید کی اصطلاح میں مد منفصل کہا جاتا ہے، 2 سے 2.5 الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں، اور بعض اوقات جو تجوید کو نہیں جانتے اس کو چھوٹی مد بولتے ہیں۔ میں تیز تیز اس لیے بول رہا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، آپ لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں، بار بار باتیں کرتے ہیں کہ اتنی لمبی ویڈیو بنا دی ہے، اس لیے میں جلدی سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سے سمجھ بھی آ جائے اور ویڈیو بھی لمبی نہ ہو۔ اچھا جی، تم، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ ہوتا ہے، یہ حروف اخفا میں سے تا ہے، ان 15 حروف میں سے، تو نون ساکن ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے۔ آگے تا کو میم سے پہلی میم نہیں دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے جس کے اوپر شد ہے، تا میم پیش تم، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تم منہ، اب یہاں پر اکثر لوگ نون میں کلکلا کرتے ہیں، نون کے کلکلے سے بچنا ہے آپ نے، یہاں پہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوتا ہے، یہ ہا جو ہے حروف حلقی میں سے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ من ہو توقدون، اب یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، حروف مستعلیہ چاہے زیر ہو، پیش زبر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، یہ پر پڑھے جاتے ہیں، ہر حالات میں موٹے پڑھے جاتے ہیں، بریک نہیں پڑھے جاتے۔ آگے دال کے بعد واو ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، وقف کریں گے، نون ساکن ہو جائے گا، ایک الف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں وقف کرتے ہوئے، اگر 2 سے 2.5 الف کی مقدار کھینچنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وقف جب عارضی کریں گے تو یہاں پہ مد عارض وقفی بھی ہوگی، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اب آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنی ہے، آپ کو ساتھ میں پریکٹس بھی کرواتا چلوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ کیسے؟ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔ اب ہم لہجے میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون۔
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم صدق الله العظيم. امید ہے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں واٹس ایپ لنک کے ذریعے ضرور شیئر کریں. یہ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. جہاں جہاں تک یہ ویڈیو سنتے رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، اس کو فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کا ثواب ان کو بھی ہوگا، آپ کو بھی ملے گا. میں پڑھا رہا ہوں، مجھے بھی ملے گا. تو یہ فری میں ثواب ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. تو اس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اپنی آخرت کو اچھا کرنے کے لیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.